ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ جس معاشرے میں جی رہے یہ ایسا برا معاشرہ ہو گیا اور لوگ اتنے زیادہ دین سے، اخلاق سے، کردار سے، ادب سے، تہذیب سے دور ہو گئے کہ جس کا بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ ہر بڑے کی تعظیم کرنے کا حکم دیا، اور جس کی سب سے زیادہ تعظیم کی جائے گی بڑوں میں وہ ہے والدین۔ مگر افسوس کی بات یہ کہ آج سگی اولاد اپنے والدین کا ادب و احترام نہیں کرتی، بلکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے، اب جوان ہو گئے، اللہ نے طاقت دے دی، ہم کمانے لگے، اپنا کھا سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو پال سکتے ہیں، تو اب ہم ماں کے سامنے، باپ کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آج ہم ان سے آنکھیں ملا کے بات کر سکتے ہیں، آج ہم ان کو معاذ اللہ للکار سکتے ہیں۔ شرم نہیں آتی ان کو کہ کس نے یہ طریقہ سکھایا تمہیں، کس نے تمہاری یہ تربیت کی ہے کہ تم یہ سوچو کہ ہم اپنے والدین کو للکارنے کے قابل ہو گئے، ہم ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کر سکتے ہیں، آج ہم ان کو ذلیل کر سکتے ہیں معاذ اللہ، اور تم یہ سوچتے ہو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم جو چاہو وہ کرو گے اور تمہیں اس کا کوئی بہت اچھا انعام مل جائے گا۔ حالانکہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، یہاں تک کہ فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اف بھی نہ کہنا ان کو۔ یعنی اگر باپ مار رہے ہو مطلب بولے اف، کتنا ہلکا، اس میں کیا جاتا ہے، مگر فرمایا اس سے بھی تکلیف ہوگی، اف بھی نہ کہنا۔ مگر آج اولاد اف تو کیا کیا خرافات بول رہی ہوتی ہے اور کیا کیا بکواس کر رہی ہوتی ہے، اور سوچ نہیں رہی ہوتی کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں، مطلب کس کی بات مان رہے ہیں، کس کو خوش کر رہے ہیں، کس کو راضی کر رہے ہیں۔ کیا والدین کا حق یہی تھا؟ تمہیں پالا پوسا جوان کیا، آج تم اس کا صلہ یہ دے رہے ہو کہ نافرمانی کر کر، اور پھر اولاد یہ سمجھتی ہے کہ نہیں ہم کریں گے نافرمانی تو کیا فرق پڑے گا، وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں یا روزے رکھ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں کسی پیر صاحب کے پاس چلے جائیں، کسی مفتی صاحب ہے تو ان کے ہاتھ چوم لیے۔ ارے یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کی 23ویں یا 24ویں جلد میں اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہے، میرے آقا نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں زندگی بھر عمل کرتے رہے، چاہے فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، فرمایا کوئی عمل ان کا قبول نہیں کیا جائے گا، سارے عمل منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اس میں ایک فرمایا والدین کا نافرمان، والدین کی نافرمانی کرے اور پھر وہ نیک عمل کرتا رہے، اچھا عمل کرتا رہے، فرمایا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے اس کا۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید میں ان کو ناراض کر لوں اور دنیا کو راضی کر لوں گا تو میرے کوئی کامیاب ہو جاؤں گا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کامیابی چاہیے تو ماں باپ کو اگر راضی کر لیا تو وہ کامیاب ہے۔ آج اگر بندہ دیکھنا چاہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض، کوئی آلہ ایسا موجود ہے کہ جس کو بندہ دیکھے اور پرکھ لے ہاں بھائی اللہ راضی ہے ناراض؟ نہیں ہے، مگر ایک ہے جس کو میرا آقا نے ارشاد فرمایا، فرمایا رضی اللہ و رضی الوالدین، سخط اللہ و سخط الوالدین، فرمایا ماں باپ کو دیکھ لینا، ماں باپ اگر راضی ہے تو اللہ رسول بھی راضی ہے، اور ماں باپ ناراض ہے تو یقیناً اللہ رسول بھی تم سے ناراض ہے۔ پھر تم سر پٹخ کے مر جاؤ تب بھی تمہیں کوئی کامیابی نہیں مل سکتی، ناراض کر لیا تم نے۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہما جنتو کا، وہی دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہے، و نارو کا، تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ اگر خدمت کر کے خوش کر لیا تو تمہیں جنت مل جائے گی، اگر ناراض کر دیا، بے ادبی کی، توہین کی، تو تمہارے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ یہاں تک کہ وقت کا کوئی مفتی ہو، عالم ہو یا اللہ کا ولی ہو، آپ تو جانے دیں وقت کے غوث اعظم بھی ہو تو ان کی جنت اگر ہے تو ان کی ماں کے قدموں کے نیچے۔ ایک صحابی رسول ان کا نام ہے حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں جہاد کروں۔ میرے آقا نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ میرے آقا نے فرمایا فلزم ہاں، تو تجھ پر لازم ہے ان کی خدمت کر۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان الجنت رجلیہا، بے شک جنت ان کے قدموں کے نیچے۔ یعنی صحابی سے فرما رہے کہ صحابی بھی ہو اتنا بلند مقام لیکن جنت چاہیے تو ماں کے قدموں کے نیچے۔ آج لوگ نافرمانی کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں مل جائے گا، زندگی بھر کی عبادتیں منہ پہ مار دی جائے گی اور کوئی بھلائی نہیں ملے گی، دنیا میں بھی ذلت و رسوائی اور آخرت میں بھی۔